السلام علیکم ناظرین، آج کا سچ کے ساتھ میں ہوں ندیم حسین۔ پاکستان کی سیاست کے اندر ہجان سے زیادہ ابہام ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے سابق صدر آصف علی زرداری کہہ رہے ہیں کہ انتخابات تو وقت پر ہونے چاہیے، لیکن حالات جو ہیں وہ بہت خراب ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کا فرمانا ہے کہ خیبر پختونخوا اور پنجاب میں انتخابات جو ہیں ان کو ملتوی کیا جانا چاہیے۔ اسی طریقے سے مسلم لیگ نواز جو ہے وہ پہلے انصاف اور پھر انتخاب کی بات جو ہے کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے کیمپ سے عمران خان جو ہیں وہ انتخابات کا تقاضا کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ جو اس وقت صورتحال ہے اس میں ظاہر ہے صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی نے پنجاب میں تو انتخاب کی تاریخ کا اعلان کر دیا، لیکن اب خیبر پختونخوا کا معاملہ ہے جہاں پر الیکشن کمیشن کی طرف سے لکھا گیا خط آج بالآخر گورنر خیبر پختونخوا جو ہیں ان کو موصول ہو ہی گیا، کھل بھی گیا اور انہوں نے پڑھ لیا اور پھر اس کا جواب بھی دے دیا، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ 7 اور 8 مارچ کو جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو مشاورت کے لیے طلب کیا گیا ہے اور پھر جو ہے اس معاملے کے اوپر فیصلہ کیا جائے گا۔ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ مردم شماری پر تحفظات کا اظہار کر رہی ہے۔ وہ متاثرین کے حوالے سے کیے گئے وعدے وفا نہ ہونے کی صورت میں اس بات کا اندیہ بھی دے رہی ہے کہ وزارتوں میں رہنا جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا۔ اس ساری صورتحال کے اندر ظاہر ہے کہ اب پی ڈی ایم کا ایک اجلاس بھی ہونا ہے جس میں ان ساری معاملات کو رکھا جائے گا سامنے اور پھر ان گتھیوں کو جو ہے وہ سلجھانے کی کوشش کی جائے گی۔ پاکستان کے اندر دہشت گردی کے واقعات جو ہیں ظاہر ہے ان میں بھی اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، اور آج بلوچستان میں ایک اور واقعے کے اندر تقریباً 10 افراد جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں، اور ہمارے جوانوں نے جو ہیں اپنی جان کا نذرانہ جو ہے وہ ایک مرتبہ پھر پیش کیا ہے۔ یہ معاملہ بھی جو ہے ظاہر ہے کہ ایک بہت تکلیف دہ اور اذیت ناک ہے، اور ظاہر ہے اس حوالے سے یہ بات بھی کہی جا رہی ہے کہ نہ صرف پاکستان ایک طرف معاشی بحران کا شکار ہے بلکہ دوسری طرف یہ جو دہشت گردی کا معاملہ ہے، ایسی صورتحال کے اندر انتخابات جو ہیں ان کا ڈور ڈالنا کس طریقے سے ممکن ہوگا۔ یہ تعویل بھی پیش کی جاتی ہے اپوزیشن جماعتوں کی طرف سے کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان جو ہیں وہ عدالتوں تک تو جانے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو خدشات کا اظہار کرتے ہیں تو پھر الیکشن کمپین جو ہے وہ کس طریقے سے ہوگی۔ یہ وہ صورتحال ہے جس پر کریں گے بات۔ آپ کا اپنے مہمانوں سے تعارف کرواتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں شیلا رضا صاحبہ، پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں غلام احمد بلور صاحب، عوامی نیشنل پارٹی کے رہنما ہیں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سرور باری صاحب، نیشنل کوارڈینیٹر ہیں پتن کے، جو انتخابات اور اس حوالے سے جو ہے صورتحال پر نظر رکھتے ہیں۔ شیلا رضا صاحبہ، ذرا آپ سے شروع کرتے ہیں، یہ فرمائیے گا کہ بڑے چاؤ سے یہ تحریک عدم اعتماد آئی تھی اور پھر اس کے نتیجے میں ایک مشترکہ حکومت جو ہے وہ وجود میں آئی تھی۔ اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب مردم شماری جو ہے اس کے اوپر ہمارے تحفظات ہیں، ان کو ایڈریس کیا جائے۔ یہ متاثرین کے حوالے سے وفاق نے کچھ وعدے وعید کیے ہیں وہ پورے کیے جائیں، نہیں تو ہم کابینہ جو ہے اس سے الگ ہو جائیں گے، ہماری گنتی جو ہے وہ درست کی جائے۔ تو آپ حکومت میں ہیں، حکومت کا حصہ بھی ہیں، اور پھر یہ شکوے شکایت جو ہیں یہ آپ کو اتنے کھلے عام کرنے کی نوبت کیوں پیش آ رہی ہے؟ بہت شکریہ۔ بڑے چاؤ سے یہ حکومت نہیں آئی تھی، بہت پریشانی سے آئی تھی، کیونکہ آپ کو معلوم تھا کہ پاکستان جو ہے وہ اس وقت دنیا میں اکیلا ہو گیا ہے۔ پاکستان کی ریاست جو بھی اس نے اپنے وعدے انٹرنیشنلی پورے نہیں کیے ہیں، پاکستان پہ بے حد قرضہ ہو گیا ہے۔ پاکستان کی غلط معاشی پالیسیز کی وجہ سے پاکستان کی عوام کو بہت کچھ بھگتنا ہوگا، کیونکہ آپ کو ہر صورت میں وہ معاہدہ پورا کرنا ہوگا، تو بڑی مشکلوں سے آئی تھی۔ اور اس میں ساری وہ پارٹیاں ہیں جو نظریاتی طور پر بھی ایک دوسرے سے کہیں بھی میل نہیں کھاتی، لیکن منیمم کہہ سکتے ہیں کہ پوائنٹ تھا جس پر
نے سب نے یہ اتفاق کیا کہ پاکستان کی کریڈیبلٹی کو جو ہے وہ صحیح کیا جائے انٹرنیشنلی، اور پاکستان ایک ترقی پذیر ملک ہے تو اس کو بہت سارے معاملات میں دوسرے ممالک کی طرف دیکھنا چل پڑتا ہے، تو اس کو بہتر کیا جائے. اور وہ چین جو ناراض تھا آج بہتر ہے کہ آج ہمیں اس سے سپورٹ ملی ہے اور بہت ساری. تو یہ ایک تو پہلی بات یہ بتا دوں کہ بڑے پریشانی کے ساتھ آئی تھی، ہمیں معلوم تھا بہت سنگین حالات ہیں، ہم سب نے اپنی سیاست جو ہے اس کو اسٹیک پہ لگا کر اپنے ملک کی طرف دیکھا تھا. تو پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات ہمیں معلوم تھا، سب ہمیں معلوم تھا، ہم کہہ رہے تھے کہ یہ کون مذاکرات کر رہا ہے، کس سے پوچھ کے آپ لوگوں کو چھڑا رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے. اور یہ شروع سے سوال تھا، کبھی احسان اللہ احسان کے بھاگنے پہ، کبھی بنو جیل ٹوٹنے پہ. تو یہ معاملات اتنے آسان نہیں تھے کہ مختلف الخیال پارٹیز نے اپنا بڑی مجبوری سے اپنے سارے معاملات ایک طرف رکھ کے پی ڈی ایم بنائی. گلگت بلتستان میں الیکشن ہوا تو پی ڈی ایم ایک دوسرے کے نہیں، سامنے یہ کھڑی تو ہوئی تھی اور ہسٹری ہے نا، یہ تو ہمارے سامنے ہے. اب کی بات کریں نا کہ اب کیا رہیں گے، ہمیں ایک دوسرے سے مسائل رہیں گے. ہمارا ہمیشہ سے یہ مسئلہ ہے کہ این ایف سی ہو چاہے کچھ ہو، جب ہماری گورنمنٹ تھی، جب این ایف سی ہوا بڑے عرصے بعد، ایک ڈکٹیٹر اپنی پوری طاقتوں کے باوجود نہیں کر سکا اور پہلی دفعہ صوبوں کو صحیح حصہ ملا. عمران سے بھی ہمیں یہ شکایت تھی کہ انہوں نے تو کبھی سی ای سی کا جو کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے 2 سال میں اس کے منیمم 2 میٹنگز ہونی چاہیے، وہ نہیں بلائی، اور سی سی آئی بھی جو ہے اس نے مسائل حل نہیں کیے. تو ابھی بھی اگر ہمیں اپنی پارٹی سے مسئلہ ہے اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ جس فورم پہ ہمیں خاموشی سے آواز اٹھانی چاہیے تھی، وہاں پہ اٹھانے کے ساتھ ساتھ ہمارے مسئلے حل نہیں ہو رہے. ایک پروسیس ہے جو لمیٹڈ ٹائم میں ہونا ہے، اور وہ ہو گیا تو پھر بڑے مسائل ہوں گے. تو ہم ہر فورم پہ آواز اٹھا رہے ہیں، آج اسمبلی میں بھی آواز اٹھائی گئی ہے، اور یہ ساری باتیں ہیں. ٹھیک ہے، میں شیلا رضا صاحبہ آتا ہوں. اچھا، غلام احمد بلور صاحب یہ فرمائیے گا کہ خیبر پختونخوا میں جو صورتحال ہے، آج گورنر صاحب کو خط تو ریسیو ہو گیا تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ جناب چھٹی ہے، چیف سیکرٹری صاحب آئیں گے کھولیں گے. آج بالآخر کھل گیا، اور انہوں نے مشاورت کے لیے 7 اور 8 تاریخ الیکشن کمیشن جو ہے اس کو تجویز کی ہے. کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ خیبر پختونخوا میں الیکشن کی تاریخ بھی اناؤنس ہو جائے گی اور انتخابات کی طرف معاملہ بڑھے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حالات اس دگرگوں ہے کہ نظر نہیں آتا کہ الیکشن ہو، کیونکہ یہاں پر ایک تو معاشی اقتصادی حالات اس بری طرح لوگ پٹ گئے ہیں کہ میرے تو خیال ہے کہ لوگ ووٹ کے لیے نکلیں گے ہی نہیں. اور دوسرا پھر یہ جو ہمارے یہاں جو حالت ہے لا اینڈ آرڈر کی، وہ اتنی خطرناک ہے کہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ لائنیں بنے گی ووٹ ڈالنے کے لیے، لوگ لائن میں کھڑے بھی ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، اور کیسے لوگ کھڑے ہوں گے تو ان کا رزلٹ کیا، نتیجہ کیا نکلے گا. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ چاہیے تو یہ تھا سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، سپریم کورٹ سے ہم قدر کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، لیکن بڑوں سے سنا ہے کہ قانون اندھا ہوتا ہے. لیکن قانون تو اندھا ہوتا ہے، لیکن قانون بنانے والے، قانون کی تشریح کرنے والے تو اندھے نہیں ہوتے. ان کو تو سب طرف دیکھنا پڑتا ہے، تو دیکھ کر فیصلے کرنے پڑتے ہیں. اب انہوں نے فیصلہ کر دیا ہے الیکشن کو، انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہمارے ملک کے حالات کیسے ہیں. اس سے پہلے ایک وقت میں اپوزیشن جو اس وقت حکومت میں یہ الیکشن کی ڈیمانڈ کرتی تھی اور لاکھوں کے وہ سے کرتے تھے، لیکن اس وقت الیکشن کی بات نہیں ہو رہی تھی. تو یہ تو حالات اس سے پہلے ایک زمانے میں یہ جو آج والے حکمران یہ الیکشن مانگ رہے تھے، تو اس وقت حکومت الیکشن نہیں دے رہے تھے. اس وقت اپوزیشن والے وہ الیکشن مانگ رہے ہیں، حکومت والے نہیں، کیونکہ اقتصادی معاشی حالت جس جگہ پر پہنچ چکی ہے کہ آج ہمارے اقتصادی مسائل ایسے ہیں کہ ہمارے پاس 3 ارب کے ریزروز بھی نہیں ہیں، اور انڈیا کے پاس 5,560 ارب ڈالر کے ریزرو پڑے ہوئے ہیں. تو جب ہماری بدقسمتی یہ رہی ہے کہ ہمارا ملک بہت پیچھے رہ گیا، انڈیا رہ گیا، کیونکہ جہاں جس ملک میں بھی سیاسی فیصلے غیر سیاسی لوگ کرتے ہیں تو وہ ملک ٹوٹ بھی جاتے ہیں اور اقتصادی طور پر تباہ بھی ہو جاتے ہیں. اور جہاں پر سیاسی فیصلے سیاسی لوگ کرتے ہیں تو وہ ملک ہمیشہ
ترقی کرتے ہیں اور آگے جاتے ہیں. بڑھتے ہیں. میں آتا ہوں غلام احمد بلور صاحب. اچھا, اس میں سرور باری صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ لوگ چونکہ انتخابات کے حوالے سے معاملات کو دیکھ رہے ہیں, تو آپ ظاہر ہے آپ نے کچھ نئے راستے بھی نکالے ہیں, اس پہ تو بعد میں بات ہوگی. ذرا یہ بتائیے گا کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ انتخابات ہونے جا رہے ہیں؟ بہت شکریہ. مجھے تو لگتا ہے کہ انتخابات لازم ہوں گے, کیونکہ سپریم کورٹ کا حکم ہے کہ 30 اپریل کو انتخابات ہوں, 90 دنوں کے اندر انتخابات ہونے چاہیے. تو مجھے کچھ پریشانی ہوتی ہے جب میں سنتا ہوں بہت ہی قابل احترام جو ہمارے سیاسی اکابرین ہیں, ان کے منہ سے میں جب سنتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ حالات ٹھیک نہیں ہیں, سرمایہ نہیں ہے, فنڈز نہیں ہے, سیکیورٹی کی سچویشن ہے, باقی چیزیں, تو مجھے لگتا ہے کہ شاید وہ ماضی کی طرف جا کے دیکھ رہنا چاہتے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو شہید کیا گیا تو اس کے بعد الیکشن جو ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے پوسٹ پون ہوئے تھے, لیکن وہ فوراً ہو گئے. اور اس وقت بھی جب 2008 کے انتخابات کا انعقاد ہوا تو اس وقت ہمارے ٹرائبل ایریاز میں, اور یہاں تک کہ جو بنیر ہے, شانگلہ ہے, یہاں پر بہت بڑی, اور سوات اور مالاکنڈ میں بہت بڑی تعداد میں دہشت گردوں کی موجودگی تھی, اور 2009 اپریل میں پھر بہت بڑا ملٹری آپریشن بھی کرنا پڑا تھا. اسی طرح ہمیں یاد ہے کہ 1970 کے انتخابات سے ذرا پہلے بنگلہ دیش میں بہت بڑا سائیکلون آیا تھا, جس میں لاکھوں لوگ بے گھر ہوئے تھے, اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہے وہ لقمہ اجل بن گئے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بات ہے یہ میری سمجھ سے بالا تر ہے کہ جب سپریم کورٹ نے کہہ دیا ہے, آئین میں لکھا ہے, جو الیکشنز ایکٹ 2017 ہیں وہ تمام انہی جماعتوں نے مل کر بنایا تھا, اور آئین بھی انہی جماعتوں نے بنایا تھا جو اب اس کی مخالفت کر رہی ہے, وہ کر رہے ہیں. میں اس طرح آتا ہوں سرور بھائی صاحب, اس میں چونکہ ایک سوال بھی ہے, لیکن اس شیلا رضا صاحبہ ایک اور سوال ہے کہ آج سابق صدر آصف علی زرداری نے کہا ہے کہ عمران خان کو گرفتار کرنا جو ہے وہ وزیر داخلہ کا استحقاق ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ پورا سسٹم, یہ حکومت آپ کی ہے اور سارے آپ لوگ پریس کانفرنسیں کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ مقدمہ ہے, عدالت میں پیش نہیں ہوتے ہیں, ہمارے لوگ پکڑ لیے جاتے تھے, ضمانت نہیں ہوتی تھی. مجھے اس گلے کی سمجھ میں نہیں آتی. اس کا مطلب ہے کہ عمران خان صاحب تو زمان پارک میں بیٹھے ہوئے بھی پوری ریاست پر حاوی ہیں. اچھا, پہلی بات تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آئین بنانے والی پارٹی نہیں کہہ رہی کہ ہمیں الیکشن میں نہیں جانا. محترمہ کی شہادت کے وقت تو ڈائریکٹ ہم پہ اٹیک تھا. ہم نے نہیں کہا تھا کہ الیکشن آگے بڑھائے جائیں, ایک ڈیسیشن ہوا تھا. لیکن کیا 2013 کے الیکشنز جو تھے اس میں کیا پاکستان پیپلز پارٹی کو لیول پلینگ فیلڈ ملا تھا؟ نہیں ملا. ہم نے کیمپین نہیں چلا سکے کیونکہ وہ طالبان جن کو آج بھی محبت سے عمران خان لا کے ریہیبلیٹیٹ کرنا چاہ رہے ہیں, انہوں نے یہ دھمکی دے رکھی تھی کہ پیپلز پارٹی کے صاحب یہ ساری چیزیں سامنے ہیں, بہت دفعہ یہ ڈسکس ہو چکی ہے. لیکن ایک منٹ کہہ تو دوں نا, تھوڑا سا تاریخ کو ریفریش کرنا چاہیے کہ ہم نے اس وقت یہ نہیں کہا کہ الیکشن نہیں لڑیں گے. ہمارے چیئرمین اس وقت نہیں تھا پاکستان میں, زرداری صاحب صدر تھے, سیکنڈ لیڈرشپ پہ اٹیک اور عوام پہ ہو سکتے تھے. ہم نے الیکشن میں پارٹیسپیٹ کیا, جو بھی رزلٹ تھا اس کو ایکسیپٹ کیا. تو ہم الیکشن سے نہیں گھبراتے, ہم میدان میں کھڑے ہوئے ہر حال میں. ہم حکومت ضرور ہیں لیکن ہم انتقامی آگ کے اندھے لوگ نہیں ہیں. ہم نے کوئی فیک کیس نہیں بنایا جیسے کہ رانا ثناء اللہ پر, خورشید شاہ پر, فریال طاہلپور صاحبہ پر, میرے اسپیکر پر اور بہت سارے لوگوں پہ جو ہے انتقامی کارروائیوں کی طرح اٹیک کیا گیا. اب بات ہے عدالت نے آرڈر کیا ہے, ایک شخص جو ہے اس کو معلوم ہے کہ یہ سیاسی مقدمہ نہیں ہے, یہ اس کی ساری کارکردگی خانہ کی جس کی وجہ سے اس کو عدالت نے گرفتار کرنے کو کہا ہے. وہ ہیومن شیلڈ بنا کے بیٹھ گیا ہے. اگر ہم وہاں پہ کوئی ایسی بات کرتے ہیں جس طرح یہ نیب کے دفتر کے باہر کرتے تھے, ایک گھمسان مچ جاتا تھا, تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. طریقہ یہ ہے کہ آپ پیش ہوں, اور آج تو یہ اپوزیشن ہے
یہ تو عدالتوں سے بھاگتے ہیں کیونکہ ان کے کیسز ہی ایسے ہیں. پارٹی فنڈنگ کیس کو انہوں نے اتنا لمبا کیا جبکہ جب یہ بھاشن دیا کرتے تھے ریاست مدینہ کا تو کہتے تھے کہ ہم پر کوئی وقت آئے گا تو میں کہوں گا کہ ہمارے گھر سے شروع کرو. لیکن آخر میں یہ ہوا کہ کیمرہ ہی کیوں آ گیا. کیمرہ گھر میں آئی ہوئی چیزوں پہ تو نہیں آنا چاہیے تھا. میرا اس پہ ایک سوال ہے, میں ذرا مجھے بریک لینا پڑ رہا ہے. ناظرین, ہماری گفتگو جاری ہے, وقت ہوا ہے ایک مختصر سے کمرشل بریک کا. ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک. اب اس میں غلام احمد بلور صاحب یہ فرمائے گا کہ پاکستان کی سیاسی تاریخ آپ کے سامنے ہے. ظاہر ہے کہ مسائل جو ہیں وہ پیدا ہوتے رہے ہیں. جب بھٹو صاحب تھے تب بھی ہوئے تھے, لیکن اس کے بعد ساری اپوزیشن اور حکومت جو ہے وہ ایک میز پر بھی بیٹھی, مذاکرات بھی ہوئے. اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ وہ سب سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن اب اپوزیشن کی جماعتیں کہہ رہی ہیں کہ نہیں, ان سے بات نہیں ہو سکتی ہے, چاہے آصف علی زرداری ہوں, چاہے مولانا فضل الرحمان ہوں. مطلب تو پھر کیسے یہ جو اس وقت اتنی ایک سیاسی عدم استحکام کی بدترین صورتحال ہے, اس میں سے پھر کیسے بہتری کی گنجائش نکل پائے گی؟ میرے بھائی بات تو تفصیل سے ہوئی ہے پہلے بھی اور دوستوں نے بھی کی. مسئلہ صرف یہ ہے کہ ملک کہاں کھڑا ہے. آج ملک اقتصادی طور معاشی طور پر دیوالیہ ہونے کے قریب پہنچ چکا ہے. ادھر اگر آئی ایم ایف کے ساتھ بات بند نہیں رہی, آج 8-10 دن ہو گئے فیصلہ ہو نہیں رہا, اور ہم الیکشن کھیل رہے ہیں. ہم ملک کسی کو یہ فکر نہیں کہ ملک کا کیا بنے گا. اقتصادی طور پہ خدا نہ خواستہ تباہ ہو گیا تو کیا بنے گا. ہم نے کل کو ان لوگوں کو جو تنخواہیں دینی ہے وہ کہاں سے دیں گے, ہمارا بنے گا کیا. اور ہم الیکشن کے کھیل میں لگے ہوئے. بھائی الیکشن تو ہو جائے گا, پہلے ملک بچ جائے, پہلے ملک اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کی کوشش کرے, اس کے بعد الیکشن بھی ہو جائے گا. الیکشن کوئی جانے تو نہیں ہے. پھر جہاں تک عمران خان کی بات ہے, ان سے تو یو ٹرن کا کوئی اتنا نہیں, وہ تو ایک دم سے یو ٹرن لے لیتے ہیں. اور پھر میں یہ بھی کہوں آپ کو کہ یہ اگر خدا نہ خواستہ الیکشن ہو جاتے ہیں تو کیا الیکشن اس کو عمران خان مانیں گے بھی صحیح کہ نہیں؟ اگر عمران خان جیتتے ہیں تو الیکشن ٹھیک ہوگا. اگر الیکشن عمران خان جیت نہیں سکے تو الیکشن خراب ہوگا. پھر تو الیکشن متعلق ڈرنے ہوگا. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پہلے اقتصادی طور پہ ملک کو کچھ بچانے کی کوشش کی جائے, ملک بچ جائے. پھر اس کے بعد یہ کہ عمران خان کے ساتھ ایسی بات کی جائے, ایسی قوت سے بات کریں کہ بھائی الیکشن کے رزلٹ کو تم نے ماننا ہے. تو پھر اس کے بعد میں اب بات ادھر سے جو اپنے الیکشن 30 دن کے اندر کرنا ہے, 50-90 دن کے بالکل الیکشن کرائیں. رزلٹ کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. مجھے تو ایسا نظر آتا ہے کہ لوگ الیکشن کے لیے نکلیں گے نہیں. جتنی مہنگائی ہوئی ہے, جتنے حالات بدل گئے ہیں, اس ملک کو پہلے تو اقتصادی طور پہ تھوڑا سا سانس تو لینے کے لوگوں کو دیا جاتا. لوگ سانس تو لے سکتے. حالت دن پر دن بری ہوتی جا رہی ہے اور ہم الیکشن کھیل رہے ہیں. اچھا, اب اس میں سرور بھائی صاحب یہ فرمائے گا کہ آج صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی نے بھی عمران خان سے ملاقات کی ہے, اور کچھ آوازیں وہاں سے یہ آنی شروع ہوئی ہیں کہ انتخابات جو ہیں وہ ایک وقت پر ہونے چاہیے. اور عمران خان صاحب نے خود بھی کہا کہ پیسے کا ضیاع جو ہے وہ ہوگا اور بچت ہو سکتی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ ایسی سیاسی کشیدگی, تناؤ اور ایک دوسرے سے بات نہ کرنے اور ایک دوسرے کی شکل نہ دیکھنے کے ماحول میں سے کوئی ایسا پہلو نمودار ہو سکتا ہے کہ انتخابات جو ہیں وہ ایک وقت پر ہو جائیں؟ دیکھیے, 2 چیزیں میں کہنا چاہ رہا ہوں. ایک تو ابھی محترم بلور صاحب فرما رہے تھے خدا نہ خواستہ اگر الیکشن ہوتے ہیں, اگر میں نے صحیح سنا ہے, آئی ہوپ کہ میں نے غلط سنا ہو, تو یہ اگر صورتحال ہے, سب سے زیادہ ڈیموکریٹک پارٹی جو پاکستان کی تاریخ جس پر ہمیں فخر رہا ہے ہمیشہ سے, اگر اس کے ایک اہم رہنما یہ کہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ الیکشن ہو جاتے ہیں تو یہ ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ عجیب بات ہے
کہ کیا میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں تمام سیاسی اکابرین سے جو الیکشنز کو نہیں کروانا چاہتے، کہ کیا انتخابات ہونے سے استحکام آئے گا یا اور زیادہ جو ہے انتشار پھیلے گا؟ میری نظر میں تو انتخابات ہونے سے بہت ساری چیزیں سلجھیں گی اور پاکستان میں اسٹیبلٹی آئے گی، اسٹیبلٹی آئے گی تو انویسٹمنٹ ہوگی، انویسٹمنٹ ہوگی تو جو کروڑوں لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں وہ ان کو روزگار ملے گا، مہنگائی کا جو جن ہے جو لوگوں کو کھائے جا رہا ہے، غربت پھیل رہی ہے، وہ بھی کم ہوگی. تو اسٹیبلٹی دنیا بھر میں ہمیں پتہ ہے، کوئی ڈس ایگری نہیں کر سکتا کہ جب اسٹیبلٹی ہوتی ہے تو انویسٹمنٹ نہیں، آتی اس ہے. میں سرور بھائی صاحب سوال میرا یہ ہے کہ آپ کی ریڈنگ کیا ہے کہ یہ میری 2 صوبوں میں انتخابات جو ہیں وہ پہلے ہوں گے، باقیوں میں بعد میں ہوں گے، یا یہ کوئی یکساں انتخاب کی طرف معاملہ جا سکتا ہے؟ دیکھیے دنیا بھر کی جو وفاقی ممالک ہیں، چاہے کینیڈا ہے، انڈیا ہے، یو کے ہے یا امریکہ ہے، دنیا کی جتنے بھی فیڈریشنز ہیں، کہیں دنیا میں مجھے بتا دیں جہاں پر جو قومی اسمبلی کے انتخابات ہیں یا لوور ہاؤس کے اور جو صوبوں کے یا اسٹیٹس کے الیکشن ہیں وہ بیک وقت ہوتے ہو. کبھی نہیں ہوا ایسے، ہمارے بھی آئین میں کہیں نہیں لکھا ہوا. لیکن میں بھی چاہتا ہوں کہ الیکشن جو ہے وہ بیک وقت سارے ہو جائیں تاکہ ہمیں یہ زیادہ نہ اس سے گزرنا پڑے مشکل سے، ہمارے اخراجات کم ہو جائیں گے. لیکن اگر وہ نہیں ہوتا تو یہ بہانہ بنا کر کے سارے انتخابات بیک وقت ہونے چاہیے، تو ہم جو سپریم کورٹ کا حکم ہے کہ پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں انتخابات کروائے جائیں، ان کو سیبوٹاج مت کریں. اب اس میں بھی سرور بھائی صاحب سوال ہے، وہ میں لے کر آتا ہوں لیکن شہلہ رضا صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ تو ابھی سے مردم شماری پر جو ہیں وہ شور مچا رہے ہیں کہ اس کو ٹھیک ہونا چاہیے. تو اگر اب مردم شماری کا آغاز بھی ہو گیا ہے، آپ کو اس پر اطمینان بھی نہیں ہے، تو اگر مردم شماری والا معاملہ جو ہے وہ اس کو درستگی کی طرف لے جانے کی بات ہوتی ہے اور اس میں کوئی تاخیر ہوتی ہے، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس سیاسی تناؤ میں سے عام انتخابات کی طرف بڑھا جا سکتا ہے تاکہ یہ جو سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ جی باقی جو وفاق کے اور 2 صوبوں کے انتخابات ہیں وہ کس بنیاد پر ہوں گے اور ان 2 صوبوں کے انتخابات جو ہیں وہ اثر انداز ہوں گے وفاق کے انتخابات کے اوپر؟ بہت لمبا سوال ہے، میں نے جواب، لیکن اگر ہمیں کوئی آبجیکشن آ رہا ہے تو ہمیں اس کو ریز کرنے کا تو ہے، تو ہم ریز کریں. دوسری بات یہ ہے کہ 2017 میں بھی جو سینسس ہوئے تھے، ہماری پارٹی تھی ایم کیو ایم نے بھی پچھلے سال نومبر میں سرنڈر کر دیا تھا اور ان کو صحیح مان لیا. اب ہم یہ محسوس کرتے ہیں جیسے ہم چاہ رہے ہیں اس طرح سے آفیسرز وغیرہ کو یا اسٹاف کو نہیں ڈیفیوز کیا گیا اور نہیں ہو رہا، ہمیں شکایتیں آ رہی، تو یہ ہمارا رائٹ ہے. دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے 2 صوبوں کے اسمبلیاں توڑ دی گئیں جبکہ ان کے وزرائے اعلیٰ، خاص طور پہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ یہ کہہ رہے تھے کہ 99% لوگ چاہتے ہیں کہ نہیں ٹوٹے. وہ اراکین جو کہ عوام سے ریپرزینٹیٹو تھے وہ نہیں چاہتے تھے لیکن انہیں توڑ دیا گیا. تو کسی نے آج تک اس پہ بات نہیں کی کہ کیا وہ عوام، کیا یہ آئینی طور پر عوام نے ان کو 5 سال کے لیے نہیں بھیجا تھا، وہ چاہتے تھے ٹوٹے. اب جو ہے وہ سب کو آئین یاد آ رہا ہے، ہم تو چاہ رہے ہو جائیں، لیکن اگر کوئی یہ چاہ رہا ہے کہ سارے ساتھ ہو اور دوسری والی بھی توڑ دی جائیں تو پھر ان کے وزیر اعلیٰ کا بھی رائٹ ہے اور وزیر اعظم کا کہ وہ توڑے یا نہ توڑے، کیونکہ ان کے پاس عوامی مینڈیٹ 5 سال کا ہے. تو اب بہرحال یہ مسئلہ ہے، اس کو کس طرح ریزالو کرتی ہیں پولیٹیکل طاقتیں. عمران تو بیٹھیں گا نہیں پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ، اس کو عادت ہے کیونکہ وہ 3rd آپشن کے طور پر آیا تھا، اسٹیبلشمنٹ نے قبول کیا تھے، تو وہ انہی سے داد رسی چاہ رہا ہے، انہی سے بات کرنا چاہتا ہے، انہی کو ملائن کرنا چاہتا ہے، انہی پہ پریشر ڈال رہا ہے. تو ہمارے تو جو صورتحال ہے وہ ہے اس وقت جو 25 سیٹیں تھیں اس میں سے 9 قومی اسمبلی کی سیٹیں سندھ میں، باقی جگہ کراچی میں بھی، خاص طور پر کراچی کی ہے 9 سیٹیں. ادھر بھی پیچھے الیکشن جو ہے نہیں ہونے چاہیے، علی زیدی وہ ریفیوز ہو گیا.
کے پی میں انہوں نے پشاور ہائی کورٹ میں ان کے حق میں فیصلہ دے دیا, پنجاب میں بھی ان 25 سیٹوں کی جو سیٹس تھیں ان پر نہیں ہو رہا فیصلہ. تو بھاگیہ خود رہے ہیں, صورتحال کس طرف جاتی ہے. میں آتا ہوں شیلا رضا صاحبہ. جی, اب غلام احمد بلوچ صاحب یہ فرمائیے گا کہ خیبر پختونخوا میں گورنر صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ انتخابات کرانے کے لیے تیار ہیں اور سپریم کورٹ کے حکم پر جو ہے وہ عمل درآمد ہوگا. مطلب آپ سیزن پولیٹیشین ہیں, اگر التوا جو ہے اس کا راستہ نکالنا ہے تو آپ کو کوئی راستہ آئینی طور پہ دکھائی دیتا ہے کہ کیسے آپ التوا میں ڈالیں گے؟ کیونکہ اگر کوئی آرڈیننس بھی ہے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ صدر عارف علوی جو ہیں وہ کوئی آرڈیننس ایشو کریں گے؟ صدر سے تو کوئی امید نہیں ہے, وہ تو وہی آرڈیننس کریں گے جو عمران خان چاہے گا, وہ تو اور کوئی نہیں کر سکتے. مسئلہ صرف یہ کہ سب سے پہلے تو ہمارے جنہوں نے فیصلہ کیا ان کو دیکھنا چاہیے تھا. ہم ان کے فیصلے کو مانتے ہیں, سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس سے انکار نہیں کرتے, لیکن سب چیزوں کو دیکھنا چاہیے تھا کہ ابھی مردم شماری ہو رہی ہے, مردم شماری ہو جائے گی تو اس کے بعد کیا ہوگا, ان 2 صوبوں کی اپوزیشن ہوگی, باقی پاکستان کی اپوزیشن ہوگی. چاہیے تو یہ تھا کم از کم کہ مردم شماری تک رک جاتے, اس کے بعد فیصلہ ہوتا. اس میں نہیں رکے تو ابھی بھی یہ ہو سکتا ہے کہ دونوں میرے بھائی نے کہا کہ دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے ہیں اگر دونوں اگر عمران خان ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ سکتا اور وہ ان کے ساتھ بیٹھ سکتے تو یہ دونوں تو میرا تو یہ خیال ہے کہ کچھ دن وہ پیچھے ہٹ جائیں, کچھ دن یہ آگے چلے جائیں. 14 اگست بہت اچھا دن ہے, 14 اگست کو سارا مل کے ایک الیکشن ہو جائے, کوئی طریقہ کار طے ہو جائے. اگر کوئی طے کرنا چاہے تو طریقے نکل سکتے ہیں, اور کوئی نہ طے کرنا چاہے کہ بس جو بھی ہم نے کہہ دیا یہ ٹھیک ہے تو اس پر پھر بھی دیکھیے اس کا رزلٹ کیا ہوتا ہے, یہ اللہ بہتر جانے اس کا رزلٹ کیا ہوگا. اور کوئی الیکشن کے بعد مجھے تو یہ نظر نہیں آتا کہ جیسے میرے بھائی نے کہا کہ امن ہو جائے گا اور بہتر حالت ہو جائے گی. میں تو کہتا ہوں اس الیکشن کے جب الیکشن کا تو انجام بھی میرے خیال میں مجھے تو بہتر نظر نہیں آتا. اچھا, اب سرور باری صاحب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب یہ مردم شماری کا بھی سلسلہ ہے, ساری یہ چیزیں جو ہیں آ کر مکس ہو گئی ہیں. آپ کو نہیں لگتا کہ یہ بہتر ہوگا کہ قومی قیادت جو ہے وہ مل بیٹھے اور کوئی ایک فیصلہ کر لیں؟ اگر عمران خان صاحب کو یہ گمان ہے کہ وہ بہت مقبول لیڈر ہیں تو مقبولیت جو ہے وہ پھر 2 مہینے سے کم تو نہیں ہو جائے گی یا 3 مہینے سے کم تو نہیں ہو جائے گی, لیکن ایک نظام کے تحت ایک طریقہ کار کے مطابق تو انتخابات ہو جائیں گے. دیکھیں, آپ نے انٹرو میں کہا کہ ابہام بہت ہے, ابہام پیدا کیا جا رہا ہے. دیکھیں 1998 میں مردم شماری ہوئی تھی اور پھر 2017 میں 19 سال کے بعد ہوئی تھی. تو بہت سارے انتخابات اس عرصے میں ہوئے, 2002 میں انتخابات ہوئے, 2008 میں ہوئے, 2013 میں ہوئے. تو اب یہ جو معاملہ ہے, الیکشن کمیشن نے 2022 اکتوبر میں کہا تھا اور ان کی ویب سائٹ پر موجود ہے کہ الیکٹورل رول بھی تیار ہیں, ڈی لمیٹیشن بھی انہوں نے کر لی ہے. اب یہ جو مردم شماری ہو رہی ہے, میں سمجھتا ہوں یہ بذات خود ایک بلنڈر تھا اور پیپلز پارٹی بہت عرصے تک خاموش رہی, حالانکہ یہ شروع میں کر دینا چاہیے تھا. اب پیپلز پارٹی اس لیے غالباً جو ہے وہ اس ریزرویشن کا اظہار کر رہی ہے کیونکہ سندھ کے اندر بہت زیادہ ریزنٹمنٹ ہے, بڑے بڑے جلوس نکل رہے ہیں کراچی میں, حیدرآباد میں, اور سارے جو سندھی قوم پرست پارٹیاں ہیں وہ پریشرائز کر رہی ہیں کہ یہ بند کریں کیونکہ اس کو صحیح طریقے سے نہیں کیا جا رہا. اور سندھ کے اندر ابھی HRCP کی رپورٹ آئی ہے, ہماری اپنی رپورٹ بھی ہے, اور جو پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہے اس نے کہا ہے 90% جگہوں پر ابھی تک پانی کھڑا ہے. تو بہت سارے سیاسی معاملات ہیں جن کی وجہ سے جو چیزیں اصل ہیں ان کو اصل کے طور پر پیش نہیں کیا جا رہا. اور میں سمجھتا ہوں یہ سینسس جو ڈیجیٹل سینسس ہو رہا ہے یہ تو اب دوبارہ سے ڈی لمیٹیشن نہیں ہو سکتی, نہ ہی جو پنجاب میں اور یہ الیکشن ہونے اس کی بیس پہ ہوں گے. اس کی رپورٹ تیار ہونے میں 1 سال لگے گا, تو کیا 1 سال کے لیے الیکشن پوسٹ پون کر دیا جائے؟ میں آتا ہوں سرور باری صاحب. اب شیلا رضا صاحبہ یہ فرمائیے گا کہ جو سرور باری صاحب بات کر رہے ہیں کہ آپ کے ہاں بہت مزاحمت ہے اس ڈیجیٹل مردم شماری کے حوالے سے, اب یہ مردم شماری جو ہے
کیا جو آپ کے تحفظات ہیں وفاق کو آگاہ کر کے اس کو مؤخر کر کے انتخابات کی طرف بڑھا جائے کہ جو پرانی مردم شماری ہے، جو پرانی حلقہ بندیاں ٹھیک ہے، مطلب اگر اس کے نتیجے میں کوئی سیاسی استحکام آ سکتا ہے تو آپ کو لگتا ہے آپ لوگوں کی لیڈرشپ جو ہے کوئی اس جانب سوچے گی؟ صوبوں کے مسائل کو سوچا نہیں جاتا کہ صحیح مردم شماری نہ ہو، الیکشن 8 سال نہ ہو، این ایف سی نہ ہو سکے تو چھوٹے صوبوں کو کیا مسائل ہوتے ہیں؟ نہ ان کے پانی کے بارے میں سوچا جاتا، نہ ان کے مسائل کے بارے میں سوچا جاتا، اور وسائل ان کے کم ہوتے جاتے ہیں کیونکہ کراچی ہمارا جو ہے اکنامک ہب ہے پورے پاکستان سے اور دنیا سے، اس میں انفلکس روزانہ کی بنیاد پہ بڑھ رہا ہے تو سندھ کے مسائل بڑھ رہے ہیں۔ اور ہم نے بلدیاتی الیکشن میں رزلٹ دیا، اس کے باوجود دیہی سندھ سے سوئپ کر دیا ہم نے کلین، اور لوگوں نے عارضی پل بنا کے کھلی جگہ پہ جو انتخابات ہوئے وہاں پہ جا کے اپنے اعتماد کا اظہار کیا۔ لیکن وہ اب یقیناً کہ ایک بات چاہتے ہیں کہ ہیڈ کاؤنٹ صحیح ہو، پاورٹی کی بنیاد کو دیکھتے ہوئے اور پاپولیشن کو دیکھتے ہوئے صحیح جو ہے بجٹنگ ہو سندھ کے لیے، تو یہ ہمارا رائٹ ہے۔ یہ کہنا کہ اتنے سال نہیں ہوئی، تو اتنے سال تو جمہوریت بھی اس طرح سے نہیں چلنے پائی اور گرا دی جاتی تھی، اتنے سال این ایف سی نہیں ہوا تو بہت غلط ہوا۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ایک صحیح فیصلہ ہے جو ہم نے منوایا ہے، اور ہم نے عمران کے زمانے میں اس پر بہت ہم نے اپنی ریزرویشن شو کی تھی، لیکن نہ سی سی آئی کا اجلاس ہوتا تھا اور نہ سی ای سی کا، یعنی کہ اکنامک کاؤنسل، این ای سی کا، نیشنل اکنامک کاؤنسل کا، جس کو کم از کم سال اس میں کو 2 دفعہ کیا جا سکے۔ مجھے ایک بریک لینا پڑ رہا ہے۔ ہم آواز بلند کرتے رہے، اور حکومت میں جو شامل پارٹیاں تھیں انہوں نے پچھلے سال 17 نومبر کو اس کو پاس کر دیا، لیکن ہم آج بھی کھڑے ہوئے ہیں کہ یہ صحیح ہونا چاہیے، ہمارے سندھ کے حق کا معاملہ ہے۔ ناظرین، ہماری گفتگو جاری ہے، وقت ہوا ایک مختصر سے کمرشل بریک کا، ملتے ہیں اس وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک۔ اچھا، اس میں غلام احمد بلوچ صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ لیڈرشپ جو ہے آپ لوگوں کی وہ خائف ہے کہ اگر انتخابات ہوتے ہیں اور جلدی ہوتے ہیں تو اس کے نتیجے میں عمران خان صاحب کی مقبولیت اتنی ہے کہ وہ بالکل انتخابات کو جو ہے وہ سویپ کر جائیں، یا آپ جو تجربہ ہوا ہے ضمنی انتخاب کا بھی، اور ظاہر ہے کہ اس میں بھی کافی فرق پڑا ہے، حالانکہ ساری سیٹوں پہ خان صاحب خود ہی کھڑے تھے، تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ خائف زیادہ ہیں جس کی وجہ سے انتخابات جو ہے اس کو التوا کے لیے بات کی جا رہی ہے؟ اس میں خائف ہونے کی تو کوئی بات ہے ہی نہیں، وہ تو مسئلہ ایسا ہے نہیں۔ مسئلہ تو یہ ہے کہ اگر یہ انتخابات اتنے اچھے اور ضروری تھے تو اس وقت عمران خان خود وزیر اعظم تھے، اس سے بھی انتخابات کروا لیتے تو اچھا نہیں تھا۔ تو ساری پارٹیاں کہتی ہیں کہ انتخابات کروائیں تو نہیں کروا رہے۔ تو یہ مسئلہ صرف آج کل یہی مسئلہ جو بنا ہوا ہے وہ معاشی اور اقتصادی مسئلہ ہے۔ سیاسی مسائل اپنی جگہ ہیں، اقتصادی معاشی مسائل جو ہے ان کا جب تک حل نہ ہو، ان کا کوئی راستہ نہ بنے تو جب تک انتخابات کرانے کافی زیادہ مشکل ہوں گے۔ جو بھی سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس کو تو ہم رد نہیں کر سکتے، لیکن ہم یہ ضرور کہیں گے کہ حالات نہیں، لیکن بلوچ صاحب پھر کوئی راستہ کیا ہے کہ آپ کیسے انتخابات میں آگے جا سکتے ہیں؟ اب ایک فیصلہ ہے، سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، ایک آئینی حیثیت ہے، اس میں پنجاب کے لیے 30 اپریل کی تاریخ آ گئی ہے، آپ کے گورنر صاحب کو بھی ڈیٹ دینی پڑے گی، تو آپ اس کو آگے کیسے لے جا سکتے ہیں؟ اب ہمارے بیٹھ کے کوئی فیصلہ کریں گے کہ کیا کرنا چاہیے، ان کو الیکشن لڑنا چاہیے یا نہیں، ان کو بائیکاٹ کرنا چاہیے یا ان کو الیکشن کو روکنا چاہیے، یہ تو ہمارے بیٹھ کے کوئی فیصلہ کریں گے تو بات بنے گی۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ الیکشن بھی ہو، مردم شماری کے بعد ہو تو زیادہ اچھا ہے، اور ایسے طریقے سے الیکشن ہو کہ جو کل ساری پارٹیاں مانیں اس الیکشن کو۔ جب ایسا الیکشن ہوگا جس کو ایک پارٹی مانے گی اور ایک نہیں مانے گی تو پھر الیکشن تو نہ ہوئے نا، تو پھر ایک اور قیاس بنے گا، ایک اور
تو تکلیف ہوگی، ملک میں ایک نئی سیاسی کشمکش شروع ہو جائے گی. اب شیلا رضا صاحبہ، بلور صاحب جو ہیں بڑے سینئر پارلیمنٹیرین ہیں، وہ بھی راستہ نہیں بتا رہے ہیں کہ اگر آپ نے الیکشن کو مؤخر کرنا بھی ہے تو طریقہ کس بنیاد پہ کریں گے؟ آئینی تقاضا اپنی جگہ، سپریم کورٹ کا حکم اپنی جگہ، اور آپ چاہے جو مرضی کہتے رہیں. دیکھیے، بات یہ ہے کہ آئینی تقاضے کو ہم بھی سمجھتے ہیں، اور یہ الگ بات ہے کہ بات اس سے چلی تھی کہ کسی آفیسر کا ٹرائیبیونل میں کیس نہیں سنا گیا، اور پھر ادھر تک بات گئی کہ تاریخ کس کو دینی ہے. لیکن فیصلہ جو آیا ہمیں اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہونے چاہیے. لیکن کیا عمران صاحب ہر فیصلہ قبول کریں گے؟ کیا دوبارہ جو اسمبلی بنتی ہے، فرض کریں بنتی ہے، اور پھر وہ کہہ دیتے ہیں کہ میں اسے ڈیزالو کر رہا ہوں، لیکن 99% لوگ چاہتے نہیں تھے کہ ڈیزالو ہو، تو اس کے لیے کچھ آئین کہتا ہے یا نہیں کہتا؟ یا اسمبلی جو ہے وہ کھلونا ہے ایک باہر بیٹھے ہوئے، اسمبلی کے باہر بیٹھے ہوئے لیڈر کے، کہ اس کی بات مانی جائے، لیکن ایک دوسرا لیڈر جو اسمبلی کے باہر بیٹھا ہوا ہے وہ اپنے لوگوں کو کوئی آرڈر نہیں کر سکتا. تو یہ ساری باتیں سوچنے کی ہیں کہ کون ہوگا جو منوائے گا کہ آپ کو یہ جو بھی الیکشن کے رزلٹ ہوں گے وہ ایکسیپٹ ہوں گے. ہم تو سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ الیکشن ہونے چاہیے، عمران صاحب بھاگیں گے. میں بلور صاحب سے ایک سوال کر لوں، پھر میں آپ سے بات کرتا ہوں. اس میں بلور صاحب یہ فرمائیے گا کہ اس وقت اب جو سیاسی معاملات ہیں اس کے اندر ظاہر ہے کہ ایک ایسی صورتحال ہے جس میں کشیدگی بھی بہت زیادہ ہے. اب اگر آپ انتخابات کا بائیکاٹ کر دیتے ہیں تو آپ تو راستہ دے دیتے ہیں، تو جو کوئی آپ کی پریزنس ہونی تھی آپ اس سے بھی محروم ہو جاتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ آئینی طور پر آپ بھی کوئی وضاحت نہیں کر پائے کہ کیا راستہ ہو سکتا ہے کہ آپ انتخابات کو التوا کا شکار کر سکتے ہیں. یہ تو اب آپ کو فیس کرنے ہی کرنے ہیں. میں نے تو آپ کو کہہ دیا، آپ نے میری بات شاید سنی نہیں. میں نے کہا کہ دونوں پارٹیاں حکومت اور اپوزیشن بیٹھ کر چرچا کر سکتی ہیں. وہ 2-3 مہینے پیچھے آ جائیں، یہ 2-3 مہینے آگے چلے جائیں. 14 اگست وہ کہتے ہیں 14 اگست تک بات آ سکتی ہے. کوئی راستہ بنانے کوئی بنانا چاہے تو راستہ تو اگر کوئی ول ہو تو پھر وہ تو بن جاتی ہے. سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ ول کیا ہے. ول کیا ہے؟ کوئی مل کر چلنے کی ول ہے، اس ملک کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کی ول ہے. یہ نہیں، ایسی بات نہیں کرنی، بس مجھے حکومت دے دو، مجھے بادشاہ بنا دو. اگر یہ کوئی کہے تو پھر تو بڑا مشکل ہو جائے گا، سب کے لیے مشکل ہوگا. اب اس میں سرور بھائی صاحب ذرا پہلے آپ سے یہ فرمائیے گا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ بار بار یہ کہتے ہیں میں آرمی چیف سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں، اب اگر کوئی نہیں مجھ سے ملتا تو میں کیا کروں. تو اب وہ پولیٹیکل لیڈرشپ سے ملنے کے لیے تیار نہیں ہیں، وہ وہی طریقہ کار اختیار کرنا چاہتے ہیں جس طرح وہ پہلے فیز میں اقتدار میں آئے تھے. اب ایسی صورتحال میں آپ اس کو جمہوریت کہیں گے، فاشزم کہیں گے؟ نہیں، دیکھیے، میرا تو خیال ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ تمام سیاسی اکابرین کو بشمول عمران خان اور ANP، پیپلز پارٹی، فضل الرحمان صاحب، عمران خان، سب کو اپنی اپنی پارٹیوں کے نمائندے طے کرنے چاہیے، کمیٹی بنانی چاہیے. وہ اپنے مذاکرات شروع کریں کہ انتخابات کا کیا کرنا ہے، کیونکہ پاکستان کی عوام ہماری جو لیڈرشپ ہے اس کو یہ اجازت نہیں دینے کو تیار. کیونکہ ہم نے سروے کیا ہے، لوگوں میں بہت غصہ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے ویٹرن ہیں جیسے بلور صاحب ہیں، اعتزاز احسن صاحب ہیں، رضا ربانی صاحب ہیں، فرحت اللہ بابر صاحب ہیں، اور ANP کے لوگ ہیں، فضل الرحمان کی پارٹی میں لوگ ہیں، بہت ساری پولیٹیکل پارٹیز میں بڑے سنجیدہ لوگ ہیں. ان سب پر مشتمل کمیٹی بنائیں اور اس مسئلے کو حل کریں. یہ تو نہیں ہو سکتا، دنیا میں کہیں نہیں ہے کہ اگر کوئی پارٹی یہ سمجھے کہ وہ الیکشن ہارے گی تو اس کو سبوٹاج کرنے کی کوشش کرے. یہ تو کبھی ہونا ہی نہیں چاہیے. میں 1 منٹ آتا ہوں. شیلا رضا صاحبہ، آصف زرداری صاحب بڑے واضح طور پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان سے بات نہیں ہو سکتی. تو اب ظاہر ہے کہ اگر عمران خان صاحب سے بات نہیں ہو سکتی تو پھر مستقبل کا جو انتخابی لائحہ عمل ہے وہ کیسے ہوگا؟ اور پھر یہ ایک ہم
ایک خڑمس کی فضا میں جائیں گے، کیونکہ راستہ تو اور کوئی ہے نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ کو یہ اب کڑوا گونڈ پینا ہے الیکشن کروانے کا؟ لیڈر آف دا اپوزیشن سے بات ہوتی ہے، یہ اسمبلی میں آ جائیں، ہو جائے گی۔ اب آپ ان کو اسمبلی میں بھی نہیں آنے دے رہے، وہ تو کہہ رہے ہیں ہم آنا چاہتے ہیں، شامی ملک قریشی کو انہوں نے لیڈر آف دا اپوزیشن بنایا ہے۔ بند کیے ہیں عمران صاحب، کوئی آسمانی مخلوق تو نہیں ہے کہ بنی بنائی اسمبلی توڑ دیں گے پھر چاہیں گے کہ آئینی بات ہو۔ کیا وہ آئینی طریقہ کار سے توڑی گئی ہے کہ 99% لوگ چاہتے ہیں کہ نہیں ٹوٹے، آپ نے توڑ دی؟ جب اس میں لوگ جو تھے وہ کچھ چاہتے تھے تو آپ نے کہا کہ نہیں، لیڈر جو ہوتا ہے وہ اسمبلی میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے، اس کی بات ماننی چاہیے۔ اور وہ جو ایک صوبے میں ہے ہی نہیں، اس کے کہنے پہ اسمبلی توڑ دی گئی جبکہ اس کے لوگ نہیں چاہتے تھے، اس کے بعد آپ آئینی راستہ تلاش کر رہے ہیں، اس کا کسی نے خود نوٹس نہیں لیا۔ تو بیٹھے بٹھائے اسمبلی توڑ دیں، اور پھر ملک کے معاشی حالات ایسے ہیں کچھ ہیں، تو ایک شخص جو کہ جس نے اسمبلی کو لات ماری اور فضول طریقے سے اس کے صدر نے اس کا ساتھ دیا، اس کو اسٹرائک ڈاؤن کیا گیا، نہیں آیا اسمبلی میں، تو اس سے کیا بات ہوگی؟ اور وہ خود بھی نہیں کرنا چاہتا۔ اس نے کہا کہ امریکہ نے تو نہیں گرائی لیکن باجوہ مجھے بچا لیتا، اور اب کہتا ہے کہ باجوہ کا جو ہے وہ کورٹ مارشل ہو، نئے سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو یہ جتنا پریشر ہے یہ صرف اسی لیے ہے کہ اس تھرڈ آپشن کو دوبارہ سے لایا جائے اور ان طریقوں میں نہ لایا جائے اور یہ کیا جائے ورنہ میں کھیل بگاڑوں گا۔ تو کھیل تو بگڑ چکا ہے، کھیل بگڑ چکا ہے، اور عوام جو ہے ظاہر ہے کہ اس میں ناراضگی ہے، ناراضگی ہونی چاہیے۔ ہر سطح پہ یہ سوچ نہیں ہے کہ آئی ایم ایف کا معاہدہ اس نے کیا تھا، سخت شرائط اس نے رکھی تھی، شرائط پوری اس نے نہیں کی، جس کے نتیجے میں آج مہنگائی ہے۔ ہم ان شرائط کو ہی جھیل رہے ہیں کیونکہ اس کی کریڈیبلٹی یہ اگر رہتا تو پاکستان کی کریڈیبلٹی نہ رہتی۔ آج چین اچھا، نے بڑھ اب کے اس میں سپورٹ میں کر آتا دیا، ہوں اس نے شہلا اسی رضا پہ صاحب، کلوز کر دیا تھا۔ جی اس میں اب غلام احمد بلور صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ لوگ گیئرڈ اپ ہیں، عوامی نیشنل پارٹی جو ہے وہ بہت پیچھے گئی ہے سیاسی سطح پر خیبر پختونخوا کے اندر، آپ کو لگتا ہے کہ آپ مقابلہ کر پائیں گے پاکستان تحریک انصاف کا جو اس وقت سچویشن ہے، اور یہی وجہ ہے کہ سب یک زبان ہے نہ کراؤ الیکشن؟ میں 2013 میں عمران خان اور میرا مقابلہ تھا پشاور میں، عمران خان مجھ سے 72,000 کی لیڈ پر جیتے، 73,000 کی لیڈ پر جیتے۔ انہوں نے سیٹ چھوڑی تو میں نے وہ سیٹ پی ٹی آئی سے میں نے 7,000 کی ووٹوں سے جیت لی۔ وہ عمران خان کی تو وہ تو جیتے نہ جیتے کو جتانے والوں نے ان کو جتا دیا تھا۔ آج بھی وہ یہی کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی ایسا بندہ ہے جن کے کندھوں پر بیٹھ کر میں پھر وزیر اعظم بن جاؤں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میرے پروگرام کا بھی وقت ختم ہو رہا ہے، بہت شکریہ غلام احمد بلور صاحب، بہت شکریہ شہلا رضا صاحبہ، بہت شکریہ سرور باری صاحب۔ ناظرین، آپ نے ہمارے پینل کے شرکاء کی گفتگو سنی، صورتحال جو ہے اس کا ادراک کیا جانا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ یقیناً پاکستان جو ہے وہ اس وقت بڑی سنگین صورتحال سے گزر رہا ہے، معاشی مسائل اپنی جگہ پہ ہیں اور سیاسی کشیدگی جو ہے وہ بھی اپنی انتہا پر ہے۔ اب اس میں سے کوئی نہ کوئی راستہ جو ہے وہ نکالنا ہے، اور ایک ایسا راستہ کہ ایک ایسے انتخاب کی طرف بڑھا جائے جس کے نتیجے میں جو بھی حکومت آئے، جس پارٹی کی بھی آئے، وہ ایک مستحکم حکومت ضرور ہو، تاکہ وہ فیصلہ سازی جو ہے وہ مضبوط بنیادوں پر کر سکے، اور عوام جو اس وقت انتہائی مشکل صورتحال سے دوچار ہیں ان کے لیے بھی کوئی راستہ جو ہے وہ نکل سکے۔ اگر اس وقت کے حالات اور واقعات کو دیکھا جائے تو فوری طور کے اندر اس میں سے سوائے ابہام کے کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے، چاہے وہ معاشی صورتحال ہو، چاہے وہ سیاسی صورتحال ہو۔ تو اس کا جو ہے تدارک بہت ضروری ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔